آج ہم مسلمان ہیں، اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام مسلمانوں پر کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ تو گھر کے بڑوں نے امام صاحب کو بلا کر ہماری کان میں اذان دلوائی اور انہوں نے مبارکباد کہتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو چکا ہے۔ ہمیں لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ قبر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرشتوں سے سفارش کریں گے اور ہمارے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی، جیسے کہ ہم ناز شریف میں پڑھتے ہیں۔ اور بروز محشر حضور علیہ السلام اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ایک بھی امتی جنت الفردوس میں نہ چلا جائے، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمارے اوپر سے عذاب بھی ٹال دیا گیا، جیسا کہ پچھلی قوموں پر ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل ہوا کرتے تھے، ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم گناہوں میں، بدکاریوں میں ان سے بھی 10 گنا آگے چلے گئے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کی ذات اقدس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے عذاب ٹال دیے، تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے نا۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جب مریں گے تو امام صاحب ہمارا نماز جنازہ پڑھا دیں گے، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہمیں دفنا دیا جائے گا، اور جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو ہم کیوں نماز پڑھیں، کیوں روزے رکھیں، کیوں نیک اعمال کریں، کیوں گناہوں سے بچیں، کیوں اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے، کیوں پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں؟ ہمیں تو پکی پکی روٹی ملی ہے، ہم نے کہاں سختیاں برداشت کی، ہم نے کہاں مارے کھائیں، ہم نے کہاں بھوک برداشت کی، ہم نے کہاں تلوار کے وار کھائے، ہم نے کون سی دین کے لیے قربانیاں دیں؟ آج دین ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ سب ان کی وجہ سے جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے اس دین کے فروغ کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ حضرت عمار بن یاسر سے پوچھئے، آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، آپ مولا علی سے پوچھئے، آپ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھئے، آپ فاروق اعظم سے پوچھئے، آپ عثمان غنی سے پوچھئے، آپ خالد بن ولید سے پوچھئے، آپ سعد بن ابی وقاص سے پوچھئے، آپ عبداللہ بن عمر سے پوچھئے، آپ عبداللہ بن زبیر سے پوچھئے، آپ مولا حسین سے پوچھئے، آپ مولا حسین کے گھرانے سے پوچھئے، آپ تمام اصحاب کرام و اہل بیت اطہار سے پوچھئے کہ یہ دین کس طرح پھیلا، انہوں نے کتنی قربانی دی، انہوں نے کتنی سختیاں برداشت کی، انہوں نے کتنے ظلم و ستم سہے۔ آج ہم مسلمان ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، 5 وقت کی اذانیں دی جاتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں یہ ہمت نہیں، یہ ہمیں توفیق نہیں کہ ہم محمد عربی کے دین کے لیے کچھ کریں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوتے تو یہ کرتے، وہ کرتے، ایسا کرتے، ویسا کرتے، یہ باتیں چھوڑ دیں، آپ سے اس دور میں کچھ نہیں ہو رہا، اس دور میں آپ خاک کرتے کچھ، جس دور میں آپ کو آزادی ہے، ہر چیز کی سہولیات ہیں، اس دور میں آپ سے ایک نماز نہیں پڑھی جاتی، تو آپ کیا اس دور میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں؟ جس دور میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اذیتوں کے، ظلموں کے، زیادتیوں کے پاٹ توڑ دیے گئے، آپ اس دور میں کچھ کرتے؟ کچھ نہیں کرتے، کہ اس دور میں بھی نبی کریم جانتے تھے کون اپنے کون پرائے ہیں۔ اب یہ بات چھوڑ دیں
کہ اس دور میں ہوتے ایسا کرتے ویسا کرتے. اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، عبداللہ بن ابی سرا جیسے منافقین جو مسلمانوں کی صف میں موجود تھے. جب وقت آیا دین کے لیے لڑنے مرنے کا تو یہ سب فرار ہو گئے، سب غائب ہو گئے. بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ساتھ تھے، لیکن جب وقت آتا کچھ کرنے کے لیے تو بھاگ جاتے، سامنے نظر نہیں آتے. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے سب کے لیے عام اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی نہ رہے، سب اس غزوے میں شریک ہو. اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ کون شامل ہوا کون شامل نہ ہوا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو نام لے کے بتاتے. نبی کریم وہ اتنے نعرے لگایا کرتا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، آپ کو جان نثار کرنے کی باتیں کرتا تھا، آپ کو اپنا سب کچھ مانتا تھا. دیکھو وہ بھی نہ آیا. تو یہ بات آپ چھوڑ دیں، اس دور میں ہوتے تو ایسا کرتے ویسا کرتے. خدا سے ڈرے اور خدا کا شکر کرے اس دور میں آپ نے آنکھ کھولی ہے کہ آپ کو کے اوپر اتنا بڑا امتحان نہیں، اتنی بڑی آزمائش نہیں، آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں ایمان کے ساتھ. اس دور میں ورنہ کسی ایسے عبداللہ بن ابی سرا جیسے شخص کے فتنے کا شکار ہو جاتے اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے محروم ہو جاتے اور پوری زندگی کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں.